کے لیے قرآن کی آیتیں سنا کر وہ دعوت دیتے ہیں، یہ پہلا کام۔ اور دوسرا کام وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی تربیت کرے، غلط باتیں ان سے چھڑوا کے صحیح چیزیں ان میں پیدا کرے۔ اور تیسرا مقصد جو بتایا گیا وہ یہ کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو قرآن اور سنت کا علم سکھائے۔ آج ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم نے یزکی اور یعلم ان دونوں کو ایک سمجھ لیا ہے، یہ ایک نہیں ہے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ جن لوگوں نے بچے حفظ میں ڈالے ہوئے ہیں وہ مطمئن ہیں، جن لوگوں نے بچے کتب میں ڈالے ہوئے ہیں وہ مطمئن ہیں، اور جن لوگوں کے بچے ناظرہ قرآن پڑھے ہوئے ہیں مطمئن ہیں، جن لوگوں کے بچے 5 وقت کی نماز پر اکتفا کیے ہوئے ہیں وہ بھی مطمئن ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے بچے قرآن بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ کیا کیا کرتے ہیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے ایک نظام کا نظام درہم برہم ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے علم کی حفاظت اور علم کو سکھانے اور علم کے پھیلانے کا کام مدارس سے لیا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بگڑے ہوئے انسانوں کے سدھار اور ان میں خوف خدا پیدا ہونے کا ذریعہ آج کے زمانے میں تبلیغ کے کام کو اور خانقاہوں کو بنایا ہے۔ خانقاہیں تو شروع ہی سے اس کا ذریعہ ہیں، شروع ہی سے خانقاہوں ہی کے ذریعے سے لوگ سدھرتے تھے، تبلیغ کا کام تو نہیں تھا، تبلیغ کے کام کو تو 100 سال ہوئے ہیں۔ تو تربیت ضروری ہے، تربیت اصل ہے، اور تربیت میں بڑوں کو اپنے چھوٹوں کی تربیت کے لیے ایک تو ٹائم دینا پڑتا ہے، وقت دینا پڑتا ہے، اور دوسرا فکر مند ہونا پڑتا ہے، تیسرا تربیت کو بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ اب اتنے سارے کام کون کرے؟ بھئی زیادہ سے زیادہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جی ہم کہیں کہ جی بچوں کو ویکیشن میں اچھا جی ٹھیک ہے چلنے کے لیے چلے جاؤ، 10,000 لے لینا، اچھا جی قاری صاحب میرا بچہ ہے بس یہ آپ کے حوالے، اللہ کے حوالے، چلو جی سر سے اتار دیا۔ یوں ہم اپنی کنیاں کتراتے ہیں، اپنا دامن بچاتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 10 سال کے بعد اگر وہ عالم بن کے نکلتا ہے تو عالم تو بن جاتا ہے لیکن اس کی تربیت ہوئی نہیں ہے۔ اب شکوے کرتے ہیں 10 سال مدرسہ میں پڑھا لیکن بدتمیز تو اب بھی ہے، لڑتا تو اب بھی ہے، فلمیں دیکھتا رہتا ہے، ڈرامے دیکھتا رہتا ہے، دوستوں سے گپے لگاتا رہتا ہے، یہ لوگ بتاتے ہیں آگے۔ فجر میں زبردستی اٹھانا پڑتا ہے۔ میرے پیارے، آپ نے جو چیز سیکھنے کے لیے بھیجا تھا وہ سیکھ کے آ گیا، جو چیز آپ ابھی چاہتے ہیں اس کو تو سیکھنے کے لیے آپ نے بھیجا ہی نہیں، تو آپ کیوں شکایت کر رہے ہیں؟ ایک آدمی سبزی لینے گیا، سبزی لے کے آ گیا، پھر کہہ رہے خدا بیڑا غرق کرے سبزی والے کا، اس نے مجھے عید کے کپڑے تو دیے نہیں۔ بھئی عید کے کپڑے آپ لینے ہی نہیں گئے تھے، آپ تو سبزی لینے گئے تھے، سبزی والے کے پاس وہ سبزی ہوتی ہے، عید کے کپڑے تھوڑی ہوتے ہیں۔ تو تربیت الگ چیز ہے، تعلیم الگ چیز ہے۔ اس لیے ہم اپنی اولاد کی تربیت پہ توجہ دیں، اور میں اپنے مالک کے کرم پہ قربان جاؤں کہ اس نے اولاد کی تربیت کے لیے آپ کو مدرسوں میں 8 سال داخل ہو کے اولاد کی تربیت کے لیے تربیت پانے کا مکلف نہیں بنایا، عنوان دے دیے ہیں، یہ چیزیں سکھانی ہیں بس۔ سورہ لقمان میں
اللہ تعالیٰ نے عنوانات دے دیے ہیں کہ بچوں کو کیا سکھانا ہے. سب سے پہلے یہ سکھاؤ کہ صرف اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا. اس پوری کائنات کا بنانے والا، چلانے والا، اس کو کنٹرول کرنے والا صرف ایک ہے، اس کا نام اللہ ہے. اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ کائنات کا سب سے بڑا جرم اور اللہ پر تہمت اور اللہ پاک کے معاذ اللہ ناقص ہونے کی گواہی ہے. بھئی 2 آدمی تو تب ہونا جب اکیلا نہیں سنبھال سکا. فیکٹریوں میں 3 شفٹیں چلتی ہیں، اس لیے کہ 24 گھنٹے کو کام بھی نہیں کر سکتا. اگر سونا بھی ہے، کھانا بھی ہے، سارے کام کرنے، لہذا 8 گھنٹے کی 3 شفٹیں ہیں. اللہ تو سونے سے بھی پاک ہے، کھانے سے بھی پاک ہے، تھکنے سے بھی پاک ہے. خواہ کسی کو شریک ٹھہرانے کی ضرورت کیا ہے، جبکہ کہ یہی ہے، اس نے بنایا ہی ہے، اس نے چلاتا ہی ہے. وہ اس کا شریک تو اس کی ٹکر کا ہو اور اس کی ٹکر کا کوئی نہیں. وہ تنہا ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کا بیٹا ہے، نہ اس کی بیوی ہے. وہ ہر ایک سے پاک ہے. وہ وراء الورا ہے. وہ ایسی ذات ہے جس کو دماغ میں لایا ہی نہیں جا سکتا. کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ وہ کیسا ہے. سب سے پہلی چیز یہ سکھانی ہے بچوں کو کہ شرک نہیں کرنا. شرک سے اللہ بہت ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں، اپنے محبوب سے فرماتے ہیں، جن کے چہرے کی قسمیں کھاتے ہیں، زلفوں کی قسمیں کھاتے ہیں، زندگی کی قسمیں کھاتے ہیں، ان سے فرماتے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے نبی، اگر آپ نے شرک کیا نا تو آپ کی ساری کمائی تباہ کر دوں گا، آپ کی ساری نیکیاں تباہ ہو جائیں گی اور آپ گھاٹے میں چلے جائیں گے اگر آپ نے بھی شرک کیا تو. حضور سے کہہ رہے ہیں اللہ. حضور نے تو نہیں کرنا معاذ اللہ. توحید کے سب سے بڑے داعی تو حضور ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کے لیے کہتے ہیں نا، کہا جاتا ہے بیٹی کو، سنایا جاتا ہے بہو کو. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ کر ہمیں سمجھا رہے ہیں چاہے تم کچھ بھی ہو، شرک کیا پچھلا سب صاف کر دیں گے، برباد کر دیں گے. یہ چیزیں بچوں کو سکھانے کی ہیں. ماں باپ کون ہیں، ان کا کیا مقام ہے، ان کی کیا عزت ہے، ان کی دعائیں کتنی اللہ کے ہاں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اور ان کے سامنے کتنی عاجزی اور تواضع کا حکم ہے. یہ بچوں کو سمجھانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت حلیمہ آتی تھی آپ کھڑے ہو جاتے تھے. سگی ماں نہیں ہے، دودھ پلایا ہے، آپ کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی چادر اتار کے بچھا دیتے تھے. سرکار کی چادر تو آنکھوں پہ رکھی جائے، سر پہ رکھی جائے، لیکن آپ اسے نیچے بچھا کر اپنی دودھ پلانے والی ماں کو اس کے اوپر بٹھاتے تھے اور ان کے سامنے باادب بیٹھ جاتے تھے، اور ساری دنیا کو آپ دکھاتے تھے کہ ماں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے. اور پھر اپنے بچوں کا یہ ذہن بنانا ہے کہ بیٹا ہر وقت اللہ دیکھتا ہے اور ہر بات کا اللہ کو پتہ ہے، دل کے جذبات کو بھی وہ جانتا ہے، لہذا سنبھل کے چلنا. جو کرو گے اس کا حساب دینا پڑے گا. ہاں، اس کا حساب دینا پڑے گا، پوچھ گچھ ہوگی، پیشی ہوگی. یہ ذہن بنانا ہے. یا بنی انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض یأت بها اللہ. کوئی چیز چٹان کے اندر دبی ہوئی ہے، چٹان کے اندر، نیچے نہیں ہے، اندر، آسمانوں میں ہے، کہیں زمین میں ہے، اور وہ اتنی باریک ہے جیسے رائی کا دانہ.
اللہ تعالیٰ اس کو بھی قیامت کے دن ظاہر کر دے گا اور کہے گا اس کا حساب دو. یہ ذہن بنانا ہے. یہ جتنے کرپٹ لوگ ہیں نا دنیا میں، ان کے کرپشن کی سزا ان کو تو ملے گی ان کے مرنے کے بعد. ان کے ماں باپ اگر چلے گئے ہیں تو ان کو ابھی بھی مل رہی ہے، اس لیے کہ ان کے ماں باپ کو یہ سکھانا تھا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ. انہوں نے نہیں سکھایا ہم، اس لیے وہ کروڑوں کے گھپلے اربوں کے گھپلے کر رہے ہیں. اس کی پٹائی خود ان کی تو مرنے کے بعد ہوگی، ان کے ماں باپ اگر گئے ہوئے تو ابھی سے ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی. کہتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکا کسی بھاری چوری میں پکڑا گیا، عدالت نے اس کو سزائے موت سنا دی. جب اس کو تختہ دار پہ چڑھایا اور لٹکانے لگے تو اس سے پوچھا کوئی آخری خواہش ہے؟ کہ ماں سے ملنا چاہتا ہوں. تو لوگوں نے کہا کہ ماں سے دعا لینی ہوگی. جب اس کی ماں کو بلایا گیا تو اس نے ماں سے کہا امی تھوڑا سا قریب آئے، کان میرے قریب کریں. تو اس نے کان میں اپنی ماں کے کچھ کہا تو وہ رونے لگی. پوچھا گیا کیا کہا اس نے؟ تو اس نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ امی ہی جو میں آج چڑھ رہا ہوں سولی پہ، یہ ساری آپ کی مہربانی ہے، اس لیے کہ میں پہلے بچپن میں ایک انڈا چرا کے لایا تھا تو آپ نے میری حوصلہ شکنی نہیں کی تھی، حوصلہ افزائی کی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا. اور انڈا لے لیا تھا تو آپ نے انڈے کی چوری پہ حوصلہ افزائی کی تو میں پھر بڑھتے انٹرنیشنل چور بن گیا اور آج سولی پہ چڑھ رہا ہوں. تو یہ جتنے کرپٹ بددیانت لوگ ہیں یہ بیچارے شروع سے نہیں ہیں ایسے، یہ بھی بچپن میں معصوم سے تھے، سیدھے سادھے تھے، کوڑا کاغذ تھے، کچھ بھی نہیں تھا. ماں باپ نے یہ سکھایا نہیں، انگریزی 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 انگریزی، اس کے بغیر بھوکے مر جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، خوار ہو جائیں گے. بس پھر نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اس لیے دوستو ہمیں اپنی اولاد کو قرآن کے ساتھ، قرآنی تعلیمات کے ساتھ جوڑنا ہے اور اپنے بچوں کو یہ چیزیں بتانی نہیں ہے، سکھانی ہے. ان باتوں کا ہمارے گھروں میں اتنا تکرار ہو کہ ہمارے بچوں کو پتہ ہو. ایسے ہی ہے ہمارے حضرت مولانا جمشید صاحب کا پوتا کوئی 2 سال کا تھا تو مجھے میرے استاد محترم حضرت مولانا خورشید صاحب نے فرمایا کہ ہماری تشکیل یہ تھی چلے کی یہاں سندھ میں ٹنڈو لیار کے قریب. تو انہوں نے فرمایا تم وہاں سے جب واپس آؤ نا رائے وین کارگزاری سنانے کے لیے تو بیٹے کو لیتے آنا. میں نے کہا بہت اچھا. تو میں ان کے بیٹے کو لے گیا، 2 سال کا تھا اس وقت، 2.5 سال کا ہوگا، 2.5-3 سال کا ہوگا، کیونکہ اس کو بابا بھی میرے ساتھ تھے تو بابا نے اس کو اپنے بغل میں سلایا تھا، اتنا چھوٹا تھا. اور اسی سفر، ٹرین کے سفر میں نے اس کو بسم اللہ اور سورہ فاتحہ یاد کرائی تھی. ابھی تو وہ رائن کا استاد ہے تو اس کو میں لے کے آیا رائن. تو مولانا جمشید صاحب گھر تو جاتے نہیں تھے بہت، پورے سال میں 2 راتیں، دن بھی نہیں، صرف 2 راتیں، ایک عید پہ ایک رات، دوسری عید پہ دوسری رات. بس رات کو دیر سے گھر جاتے، تہجد میں واپس آ جاتے. چلو جی رائن. اور رائن سے گھر آتے تھے تو بکنگ نہیں کراتے تھے ٹرین کی، بغیر بکنگ کے آتے تھے.
اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے، اپنی تربیت خود کرنے کے لیے بغیر بکنگ کے ٹرین کا سفر کرتے تھے، چونکہ رائل میں ہر وقت اعزاز اعزاز اعزاز، آگے پیچھے لوگ، تو خود اپنی تربیت کے طور پر اپنے نفس کو مارنے کی نیت سے بغیر بکنگ کے ٹرین میں سفر کرتے تھے۔ اتنا سا کپڑے کا تھیلا پاس ہوتا تھا، اس کو نیچے رکھ کے بیت الخلا کے سامنے اس پہ بیٹھ جاتے اور قرآن کھول کے بیٹھ جاتے، قرآن پڑھتے رہتے۔ لوگ سمجھتے پتہ نہیں کوئی بلوچستان کا کوئی ہوگا بیچارہ مری بلوچ، وہ بیٹھا ہوا ہے پڑھ رہا، کسی کو کیا پتہ یہ ولیوں کا امام بیٹھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح سفر کرتے تھے۔ جب رمضان کی چھٹیاں ہوتی تھیں تو کبھی میں نواب شاہ پہنچ جاتا اسٹیشن پہ، چونکہ ہماری چھٹی پہلے ہوتی تھی۔ 20 رمضان کو ہم گھر آ جاتے تھے یا 21 رمضان کو، مولانا عید سے ایک دن پہلے آتے تھے، تو میں نواب شاہ پہنچ جاتا اور وہاں سے مولانا کو ٹرین سے لے لیتا اور حالہ لے آتا، کبھی کسی مسجد میں، کبھی کسی مسجد میں بیان، کبھی کسی مسجد میں بیان۔ تو ان کا جو پوتا تھا اس کو میں لایا رہا ہوں، تو جب اس کو لایا اور وہ دوڑ رہا تھا، 3 سال کا بچہ دوڑ تو زیادہ ہے، 2.5 سال کا، 3 سال کا، تو مولانا اس کو دیکھ رہے تھے اور مولانا کی آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ پوتوں نواسوں سے بیٹوں بیٹیوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ مولانا ترستے تھے، گھر تو جاتے نہیں تھے، تو میں دیکھتا تھا کہ ان کو، اس کا نام اسید ہے، اسید کو دیکھتے رہتے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے۔ تو ایک دفعہ میں نے اسید سے کہا کہ ایک تو میں نے اس کو ٹافی دی، مولانا تشریف لائے تو اسید کے ہاتھ میں ٹافی تھی، تو مولانا نے اس کے ہاتھ پہ یوں زور سے ہاتھ مارا، یوں، تو وہ ٹافی نیچے گر گئی، تو اسید رونے لگ گیا۔ دادا نے جو ماری ہاتھ پہ زور سے تھپڑ تو رونے لگا، مجھ سے فرمایا کس نے دی ہے اس کو؟ میں کہا جی میں نے دی۔ کیوں دی ہے؟ اس کو تم مخلوق سے لینے کا عادی بنانا چاہتے ہو؟ میں کہا جی اب نہیں دوں گا۔ پھر ایک دن میں نے پوچھا اسید سے، ابھی اس کو بولنا بہت تھوڑا تھوڑا آتا تھا، تو میں نے کہا کہ اسید پانی سے پیاس بجھتی ہے نا؟ کہا نہیں، پانی سے پیاس کیسے بجھے گی؟ پانی پی لیا بس، پیاس تو اللہ بجھاتا ہے، پانی پی لیا بس، پیاس تو اللہ بجھاتا ہے۔ اب گھروں میں اس کے تذکرے نہیں ہیں۔ ایک مدرسے، ہمارے مدرسے میں ایک چھوٹا بچہ پڑھتا تھا، تو اس کی عمر ہوگی کوئی 5 سال، 5-6 سال، حفظ میں پڑھ رہا تھا، ابھی نیا نیا داخل ہوا تھا۔ ظہر کے بعد میں اوپر گیلری میں چڑھا تو وہ لیٹا ہوا تھا، تو میں نے کہا پڑھائی کا وقت ہے، بچہ پتہ نہیں کیوں لیٹا ہوا، اور تو کوئی بھی نہیں یہاں پہ۔ میں پاس بیٹھا، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تو شدید بخار، 102-103 کم از کم بخار ہوگا۔ میں نے کہا اتنا بخار تمہیں، کوئی دوائی وغیرہ لی ہے؟ کہا نہیں، میں نے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگی ہے۔ اس بچے نے کہا۔ اب جب اس نے یہ کہا تو آگے پھر کہنے کی مجھے کچھ ضرورت ہی نہیں ہوئی، اب کیا کہوں میں نے کہا بہت اچھا، یا اللہ اس کو شفا دے، تاکہ اس نے جو آپ کے ساتھ گمان کیا ہے وہ پورا ہو، ورنہ بچہ ہے، اس کا حوصلہ ٹوٹے گا۔ یہ ہے ظہر کے بعد کا ٹائم۔ مغرب کے بعد، عصر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ گراؤنڈ میں بچوں کے ساتھ دوڑ رہا تھا، کھیل رہا تھا۔ میں چلا گیا اس کے قریب، میں نے کہا آپ تو بہت بیمار تھے، دکھاؤ۔ اور دیکھا تو بالکل بخار نہیں تھا،
تو ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی ذہن سازی کریں، کمانے کے پیچھے اتنے دیوانے نہ ہوں کہ بچوں کو ٹائم نہ دے پائیں اور بچوں کی تربیت نہ کر سکیں، اور بچے بیچارے جانور کے جانور رہیں، جانوروں کی سی زندگی گزارتے رہیں، ساری زندگی بد دعائیں دیں گے، اور قیامت کے دن یہ بچے ماں باپ کے گریبان پکڑیں گے، یا اللہ ہمیں انہوں نے BA کرا لیا، MA کرا لیا، MBBS کروا لیا، پتہ نہیں کیا کچھ پڑھا دیا، یہ تو ہمیں بتایا ہی نہیں۔ یہ عنوانات ہیں۔ اور ایک یہ کہ بچے نماز قائم کریں، اس لیے کہ نماز کو قائم کرنے کی وجہ سے ایک تو انسان کی پوری زندگی پہ اس کے مثبت اثرات پڑتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ نماز کو قائم کرنے کی وجہ سے بہت سی برائیوں سے انسان بچا رہتا ہے، کیونکہ نماز خود بہت سی برائیوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بچپن سے بچوں کو نمازی بنایا جائے، اقیم یعنی نماز کو قائم کرنے والے ہوں، یعنی اذان سنتے ہی سارے کام چھوڑ کے پہلے اللہ کے حضور حاضر ہوں، یہ پہلا کام، باقی سارے کام بعد میں ہوتے رہیں گے۔ یہ اپنے بچوں کا ذہن بنایا جائے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور بچوں میں اوروں کو نیکی پر لانے کا جذبہ ہو، اوروں کو نیکی پہ لانے کا جذبہ ہو، اس کو شوق ہو کہ میں اوروں کو نمازی بناؤں، اوروں کو نیکی کی دعوت دوں، اوروں کو سیدھے راستے پہ لاؤں، اس کو شوق ہو۔ جیسے آج کل بچوں کو مشہور ہونے کا شوق ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے چینل بنائے ہوئے ہیں اور سبسکرائب بڑھانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے سبسکرائبر بڑھ جائے، فالوور بڑھ جائے، ٹک ٹاک پہ چھوٹے چھوٹے اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں کہ بس اور مشہور ہو جاؤں اور مشہور ہو جاؤں۔ 17 سال کے 15 سال کے بچوں نے ٹک ٹاک پہ بنائے ہوئے ہیں اور لاکھوں میں ان کے فالوور ہیں۔ شوق ہے یہ۔ اسی طرح ہمارے بچوں کو یہ شوق ہو کہ میں ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بنوں، لاکھوں کی ہدایت کا ذریعہ بنوں، کروڑوں کی ہدایت کا ذریعہ بنوں، کتنے لوگوں کی زندگیاں میرے ذریعے سے تبدیل ہوں اور وہ توبہ طائب ہوں اور وہ برائیاں چھوڑ کے سیدھے راستے پہ آئے، یہ بچوں کو شوق لگ جائے۔ وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بیٹا جہاں کہیں برائی نظر آئے تو پھر اس کو برداشت نہیں کرنا، اس سے روکنا ہے، اس کو اگنور نہیں کرنا، اس کو مٹانے کی محنت کرنی ہے۔ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، ایسے نہیں، برائی دیکھے فوراً اس پہ کوئی ایکشن لے، حکمت کے ساتھ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جس کو کوئی برائی نظر آئے اس کو چاہیے کہ فوراً اس کو تبدیل کرے۔ یہ نہیں فرما رہے کہ جس کسی کو کوئی منکر نظر آئے تو لاٹھی اٹھا کے سب سے پہلے زور سے تو خبر لے اس نافرمانی کرنے والے کی، یہ نہیں فرما رہے۔ فلیغیرہ، چاہیے کہ اس نافرمانی کو تبدیل کر دے نیکی کے ساتھ، یعنی ایسی کوشش کرے کہ وہ جو برائی کر رہا ہے وہ برائی چھوڑ کے نیکی کرنے لگ جائے۔ جنید جمشید گا رہا ہے، محنت کر کے ناخوان بنا دیا، یہ ہے تغیر، یہ ہے تغییر۔ سعید انور کھلاڑی ہے، محنت کر کے اس کو دین کا دائی بنا دیا، یہ ہے تغییر۔ عابد بٹ ایکٹر تھا، محنت کر کے اس کو دین کا دائی بنا دیا۔ ہمارے پاکستان میں ایک ڈرامہ چلتا تھا اندھیرا اجالا، یہ بوڑھوں کو یاد ہوگا۔ اس میں ایک ایکٹر تھا، اس کا نام تھا محمود، وہ تھا عابد بٹ۔ جب وہ تبلیغ میں لگا تو اتنا اس کا نورانی چہرہ تھا
اتنا اس کا نورانی چہرہ کہ اس کو دیکھ کے انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا تھا، ایسا نورانی چہرہ. پگڑی وہ ایسے باندھتا تھا جیسے ہمارے حضرت جی باندھتے ہیں نا، ایسی پگڑی، ہاتھ میں لاٹھی اور اتنی بڑی داڑھی اور سیدھی، ایسا نورانی چہرہ کہ بس آدمی دیکھتا رہے. ایکٹر. ہماری اولادوں میں یہ جذبہ ہو، وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، ساری دنیا سے برائیوں کو مٹانا ہے. ہماری اولادیں دین کے بارے میں بے حس نہ ہو، بے حس نہ ہو، ان میں احساس ہو کہ یہ غلط ہے، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. یہ اپنی نسلوں میں، اپنے بچوں میں احساس پیدا کرنا ہے. اور کیا پیدا کرنا ہے؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اپنے بچوں کو صابر بنانا ہے. کیا بنانا ہے؟ کیا بنانا ہے؟ صابر بنانا ہے. اپنے بچوں کو صبر سکھانا ہے. یہ صبر اگر کسی انسان کو حاصل ہو جائے تو وہ اپنے زمانے کا امام بن جاتا ہے. صبر انسان کو کیا بنا دیتا ہے؟ امام بنا دیتا ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو امام بنا دیا ان کے صبر کی وجہ سے. كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. ہم نے بنی اسرائیل کے لیے اچھے فیصلے کیے ان کے صبر کی وجہ سے. ان کو فتح دی، عزت دی، غلبہ دیا ان کے صبر کی وجہ سے. ہماری پاکستانی قوم سب سے بے صبری قوم ہے. صبر سیکھا ہی نہیں بچپن سے. کہیں کوئی گاڑی ٹھہر جائے نا، ایک گاڑی ٹھہر جائے، اس کے پیچھے دوسری تیسری سڑک بلاک ہو جاتی ہے نا، تو یقین جانیے وہاں میلہ لگ جاتا ہے. ایک ادھر سے گھسے گا، ایک ادھر سے، ایک اور آگے سے، ایک اور آگے سے، ایک اور کھانچوں سے نکل کے آ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. اب جب کھلنے کا وقت بھی آئے گا تب بھی سڑک نہیں کھلتی. کیوں؟ جلد بازی. اس سگنل کا تو یہاں کوئی رواج ہی نہیں ہے کہ کوئی سرخ سگنل ہے، کوئی ہرا سگنل ہے، اس کا تو یہاں رواج ہی نہیں ہے. ہم لوگ ساؤتھ افریقہ میں تھے تو رات کو سفر کر رہے تھے، رات کے کوئی 1-2 بجے. ایک تو ویسے ہی آبادی وہاں تھوڑی ہے، آبادی ہی تھوڑی ہے، سڑکیں ہر وقت سنسان رہتی ہیں، ٹریفک جام کا تو وہاں تصور ہی نہیں ہے. تو اور گاڑی چلاتے ہیں وہاں پہ 140، 50، 60، 70، 80، 200 تک. اب فل اسپیڈ میں جا رہے ہیں، اچانک گاڑی ٹھہرا لی ڈرائیور نے. میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو کہا کہ وہ آگے سگنل ہے نا، اس لیے. سگنل کیا تھا؟ وہ بتی نہیں لگی ہوئی تھی، صرف سڑک پہ لکیر بنی ہوئی تھی، وہاں پہ گاڑی ٹھہرانی ہے. چونکہ یوں سڑک آ رہی تھی، ایک سڑک یوں جا رہی تھی، اب ہے کوئی بھی نہیں لیکن لکیر بنی ہوئی ہے، لہذا لکیر پہ آ کے وہ ٹھہر گیا. ہماری جلد باز قوم ہے. اور مولانا جمشید صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ پہلے زمانے میں مائیں اپنی بچیوں کو چاول اور دال مکس کر کے پرات میں ڈال کے دیتی تھی کہ بیٹا بیٹھ کے الگ کرو، ان کو صبر سکھانے کے لیے. اب چاول اور دال کے دانے جب مکس ہوں تو ان کو الگ کرنے میں ہمت چاہیے نہیں چاہیے؟ اب یوں کر کے چٹکی سے ایک دانہ اٹھائے گی نا تو اس میں چاول بھی آ جائے گا، دال بھی آ جائے گی، پھر اس میں سے بھی چاول نکالے گی، دال ادھر رکھے گی، چاول ادھر رکھے گی. اب یہ پرات بھری ہوئی ہے تو یہ تو پتہ نہیں 2 دن لگ جائیں گے اس میں. تو امی آپ نے کہاں پھنسا دیا مجھے؟ کوئی کام تو، یہ تو خام خام مکس کر کے مجھے آپ مصروف رکھتی ہیں، کوئی کام تو دینا مجھے. یہ کیا کام دے دیا آپ نے؟ مجھے سر کا درد دے دیا. لیکن نہیں، اس سے صبر پیدا ہوتا ہے، برداشت پیدا ہوتی ہے، طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے. اس طرح مائیں اپنی بچیوں کے اندر پیدا کرتی تھی. اب چونکہ اس کی تربیت ہے نہیں، لہذا بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں
اور ایک جملہ کسی نے کہہ دیا سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہیں، ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، پھر نیند کی گولیاں کھاتی ہیں، نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس رش لگا ہوا ہے، صبر سیکھیں گے بچپن سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے بچوں کو کیا سکھاؤ؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو بھی کوئی اللہ کی طرف سے آ جائے اس پہ صبر کرو، اور صبر کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے پہ حالات آتے ہیں، لہذا اس کو صبر کرنا ہے۔ ان ذلک من عزم الامور، یہاں لفظ بنتا ہے ان ھذا من عزم الامور، یہ جو کام ہے نا واصبر علی ما اصابک، یہ جو کام ہے یہ بڑے کاموں میں سے ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں ان ذالک، وہ جو ہے نا وہ، یہ تو یہاں ہے تو وہ کیوں کہہ رہے؟ تو یہ ذالک کا معنی تو ویسے ہی وہ ہے، لیکن یہ ہمیشہ وہ کے لیے نہیں آتا، کسی ہلکی چیز، کوئی چیز جو قریب ہے جس کے لیے حاضہ ہی استعمال ہونا چاہیے، لیکن چونکہ جو قریب ہے تو قریب لیکن وہ بہت عظیم شان ہے، اس کے لیے بھی ذالکہ آتا ہے۔ جیسے حضرت جی یہاں بیٹھے ہوئے ہوں، حضرت جی یہاں بیٹھے ہوئے ہوں تو میرے ساتھ بیٹھے ہیں تو میں کہوں گا حاضہ یہ، لیکن نہیں حاضہ نہیں کہوں گا، میں کہوں گا ذالکہ، یہ جو بڑے بزرگ ہیں نا یہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ذالک من عزم الامور، یہ جو عظیم شان کام ہے نا یہ بڑے کاموں میں سے ہے۔ من عزم الامور یعنی من الامور المعزومہ، یہ وہ کام ہے جن کاموں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا وعدہ ہے، جن کاموں کا اللہ کے ہاں سے حکم ہوا ہے۔ اور یہاں ذالک کا لفظ ذکر کر کے گویا یہاں بھی اپنی اولاد کے لیے ایک تربیت ہے کہ اولاد کے دل میں دنیا کے ساز و سامان کی نہیں، عمل کی عظمت ہونی چاہیے۔ اولاد کے دل میں کس چیز کی عظمت ہونی چاہیے؟ پیسے مال کی نہیں، عمل کی۔ اگر آپ نے بچے کو 500 روپے دیے، بیٹا جا کے ایزی لوک کروا کے لاؤ، وہ گیا راستے میں گم کر کے آ گیا، تو اس پہ آپ کہہ دیا کریں بیٹا یہ تو اچھا نہیں ہوا، آپ ذرا فکر کے ساتھ جایا کرو نا، گم کیوں ہو جاتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کی جماعت چلی جائے تو اس پہ آپ پریشانی کا اظہار کرو، کیا کر دیا، اتنا بڑا نقصان کر دیا۔ ان ذالک، یہ جو صبر ہے نا بیٹا یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ صبر جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہاں صبر بڑی بات ہے، باقی یہ کرسیاں عہدے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو بھئی اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں گے نا، عنوانات اللہ نے دے دیے، بس دوائی اللہ نے دے دی، اب ہم نے صرف پلانی ہے بس، اور کیا کرنا ہے۔ پوچھتے رہتے ہیں صاحب تربیت کیسے کریں کیسے کریں کیسے کریں؟ بھائی ایسے کریں، بس سلیبس مل گیا ہے، اب صرف پڑھانا ہے بس، اور اس کے ساتھ دعائیں بھی ضرور کریں۔ اولاد کے لیے ماں باپ کی دعائیں رنگ لائے بغیر نہیں رہتی۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ سنا ہے، میں نے اپنے اس بیٹے کو جس نے تراویح سنائی، اس کو اپنے شیخ حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب مکی نور اللہ مرقدہ کو کے سامنے پیش کر کے میں نے کہا حضرت اس کے لیے دعا کریں، اللہ اس کو قبول کرے۔ تو فرمانے لگے مولانا آپ دعا کریں، آپ اس کے حق میں میری دعا سے زیادہ آپ کی دعا قبول ہوگی، اس لیے کہ باپ کی دعا کی قبولیت منصوص ہے۔ منصوص ہے کیا مطلب؟ حدیث میں وارد ہوئی ہے کہ باپ کی دعا قبول ہے، یہ تو حدیث میں نہیں آیا کہ شیخ کی دعا قبول ہے۔ قبول تو ہو جاتی ہے لیکن حضور کی طرف سے اس پہ مہر نہیں ہے۔ باپ کی دعا پر
اور ماں کی دعا پر تو جو اولاد کے لیے ہو اس پر تو حضور کی مہر ہے، اس لیے دعا مانگنی ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بیش بہا نعمتیں عطا فرمائی تھیں، ان میں سے ایک نعمت یہ تھی کہ ان کے سارے ہی بچے کامل ولی تھے۔ عام بزرگوں کے یا تو سارے بچے بگڑ جاتے ہیں، اس لیے کہ باپ ویسے ہی بزرگ ہے، عزت مفت میں مل رہی ہے، لہذا خود تربیت کی فکر ہی نہیں ہوتی کہ جی میں بھی کوئی محنت کروں، کوشش کروں، میں بھی کچھ بننے کی کوشش کروں، اس کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ تو عام طور سے بزرگوں کے سارے بچے بگڑ جاتے ہیں، یا پھر کچھ بن جاتے ہیں، کچھ بگڑ جاتے ہیں۔ اکا دکا بزرگ ایسے گزرے ہیں جن کے سارے بچے پہنچے ہوئے، ان میں سے ایک حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے کہ جن کے سارے بچے کامل ولی تھے، صاحب کشف تھے، حضرت خود بھی صاحب کشف اور بچے بھی صاحب کشف۔ یہاں تک کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینے میں رہتے تھے، تو مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے مولانا حبیب اللہ صاحب وہ بھی وہی رہتے تھے مدینے میں۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی دعوت کرتا تو پوچھتے تھے مولانا حبیب اللہ صاحب ان کی دعوت میں جائیں گے نہیں جائیں گے؟ کہتے وہ نہیں جائیں گے۔ اچھا وہ نہیں کھائیں گے، اس کا مطلب ہے کوئی مسئلہ ہے، پھر ہم بھی نہیں جائیں گے۔ اتنے بڑے اللہ والے۔ ان سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کے سارے ہی بچے پہنچے ہوئے ولی اللہ ہیں، تو کوئی خاص عمل ہے آپ کا اس کے لیے؟ فرمایا میں نمازوں کے اتحیات میں درود شریف کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں یہ دعا پابندی سے پڑھتا ہوں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ بیویوں اور بچوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں ہماری بیوی بچوں کو متقیوں یعنی ولیوں کا امام بنا۔ یہ قرآن کی دعا ہے، یہ اتحیات میں پابندی سے پڑھتا ہوں اس کی وجہ سے۔ تو اپنی اولادوں کے نیک بننے کے لیے دعائیں بھی کرنا اور ان کی تربیت اور ان پہ محنت بھی کرنا، ساری چیزیں ان کو سکھانا۔ تو یہ ساری باتیں یاد رہیں گی نا انشاءاللہ۔ شروع سے جو باتیں آ رہی ہیں تسلسل سے، ان تمام باتوں کو، پوائنٹس کو ذہن، کیا کیا چیزیں ہم نے بچوں میں فیڈ کرنی ہے۔ شرک کی نفرت، عقائد کی درستگی، ماں باپ کی عظمت، اللہ والوں کی محبت، واتبع سبیل من اناب الی، آخرت کا یقین اور اللہ کا دھیان، یہ سکھانا ہے۔ نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا پابند بنانا ہے، نیکی کو پھیلانے کا، لوگوں کو نیکی پہ لانے کا جذبہ اور شوق دلانا ہے، اور برائی کے بارے میں لاپرواہی نہیں کرنا کہ جہاں بھی برائی نظر آئے فوراً اس کو مٹانے کے لیے محنت اور کوشش کا جذبہ پیدا کرنا، اس کا احساس پیدا کرنا، اور ان کو صبر سکھانا۔ کچھ بھی حالات ہوں واویلا نہیں کرنی، پینا ہے اور اللہ کی مدد کا انتظار کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس کا انتظار کرنا؟ آسانی کا انتظار کرنا، یہ عبادت ہے۔ ہاں کسی مشکل میں ہے نا، اب آپ انتظار میں بیٹھ جائیں تبھی تو اللہ آسانی کرے گا، یہ انتظار عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔